زیوقار مجلس السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی طرح اس آیت کریمہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق صدیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات گرامی بآواز بلند اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے پرخلوص یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور کی مغفرت فرمائے، بلندی درجات عطا فرمائے، قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے، صبح و شام ان کی قبر پر نزول رحمت فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو صبر عظیم و اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہم سب کا اکٹھ ہونا اس کی مغفرت کا باعث بنائے۔ برادر ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کریمین کو اطفال بچوں کے لیے ایک گراں قدر سرمایہ کی مانند بنائے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ سچ ہے کہ والدین کریمین اور ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ ہمارے مجازی خدا ہیں اور حقیقی خدا وہی ہے۔ تو دوستان محترم، اس بات سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر صورت، ہر قیمت، ہر حال اور والدین کریمین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم ان کا ادب بجا لیں۔ اس لیے ادب کرتے رہو، اس لیے ان کے مالی جانی اور خدمت بھی کرتے رہو، اور ان کی خدمت کے لیے اور ہمیں ہر وقت اور تیار رہنا چاہیے ان کی اطاعت کی بجاوری کے لیے، اور ہمیں دستہ رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے، اور بیدار رہو اور جاگو، اف ولا تنہرہما، اور انہیں اف تک لکھے ہیں۔ دوستان محترم، والدین کریمین اور اولاد کے لیے ماں باپ قابل قدر و احترام ہیں، ہمارے مجازی خدا ہیں۔ تو دوستان محترم، اس لیے ہمیں چاہیے ان کی پرورش کا احسان بجا لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے لا ریب اور کلام مقدس میں اور والدین